بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں دلیل العارفین کی 9 مجلسوں کو الحمدللہ ہم مکمل کر چکے۔ آج سے 10ویں مجلس کا آغاز ہے۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کے روز یعنی جمعرات کے دن قدم بوسی کی دولت نصیب ہوئی، قدم کو چومنے کی دولت مجھے عطا ہوئی، نصیب ہوئی۔ بہت سے بزرگ اور اصحاب سلوک حاضر تھے، اور بات نیک صحبت کے بارے میں ہو رہی تھی، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے الصحبۃ تؤثر، یعنی صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی برا شخص نیکوں کی صحبت اختیار کرے تو امید ہے کہ وہ نیک ہو جائے گا، اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت میں بیٹھے تو وہ بد ہو جائے گا، کیونکہ جس کسی نے کچھ حاصل کیا صحبت سے حاصل کیا، اور جو نعمت حاصل ہوئی وہ نیکوں سے حاصل ہوئی، یعنی نیکوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ دولت حاصل ہوئی۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی برا شخص کچھ عرصہ نیکوں کی صحبت میں رہے تو ضرور ان کی صحبت کا اثر اس میں ہو جائے گا اور نیک بن جائے گا، اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت میں بیٹھے یعنی بروں کی صحبت میں بیٹھے تو ان کی صحبت کا اثر اسے بد کر دے گا، یعنی برا بنا دے گا۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا، یعنی اسی موقع کی مناسبت سے فرمایا کہ سلوک میں آیا ہے کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے، نیک لوگوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے، اور بروں کی صحبت بد کام سے بری ہے۔ بروں کی جو صحبت ہوتی ہے تو وہ برے کام سے بھی زیادہ بدتر اور بری ہے۔ پھر فرمایا کہ جب خلافت حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو ملی تو اس وقت عراق کا بادشاہ لڑائی میں گرفتار ہو کر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے عراق کا بادشاہ کر دیا جائے گا، عراق کا تجھے بادشاہ بنا دیا جائے گا اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو۔ اس نے انکار کیا۔ پھر فرمایا اما الاسلام و اما السیف، یعنی یا تو اسلام اختیار کر ورنہ قتل کیا جائے گا۔ اس نے پھر بھی انکار کیا۔ فرمایا تلوار لاؤ۔ وہ بادشاہ نہایت عقل مند تھا، جب یہ حالت دیکھی تو آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ حکم دیا کہ اسے شیشے کے برتن میں پانی پلاؤ۔ اس نے کہا میں اس برتن میں نہیں پینا چاہتا۔ فرمایا کہ چونکہ بادشاہ ہے اس لیے سونے یا چاندی کا برتن لاؤ۔ کہا کہ میں مٹی کے برتن میں پانی پیوں گا۔ جب پانی منگا کر اسے دیا گیا تو کہا کہ مجھ سے عہد کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہ کرنا، جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل مت کرنا۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں نے اقرار کیا، یعنی میں نے یہ بات مان لیا کہ جب تو یہ پانی نہیں پیے گا میں قتل نہ کروں گا، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لے گا میں تجھے قتل نہ کروں گا۔ بادشاہ نے فوراً کوزہ زمین پر دے مارا، یعنی وہ مٹی کا جو پیالہ تھا اس کو زمین پر پٹک دیا، زمین پر مار دیا، کوزہ ٹوٹ گیا اور پانی گر گیا۔ وہ مٹی کا تھا تو ٹوٹ گیا اور پانی گر گیا۔ پھر کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پیوں گا قتل نہ کیا جاؤں گا۔ آپ اس کی دانائی سے متعجب ہوئے، یعنی آپ کو اس کی عقل مندی سے بہت تعجب ہوا۔ فرمایا تجھے معاف کیا۔ پھر اسے ایک صالح یعنی نیک اور زاہد شخص کے سپرد کیا، حوالے کیا۔ زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت جو ہو جاتا ہے اسے زاہد کہتے ہیں، تو ایسے شخص کے حوالے کر دیا۔ جب کچھ مدت اس صالح شخص کی صحبت میں رہا
جب کچھ زمانے تک اس نیک شخص کی صحبت میں یہ بادشاہ رہا تو اس کی صحبت نے اس میں اثر کیا، اس کی صحبت نے اس بادشاہ کے اندر اثر کیا، آپ کی طرف پیغام بھیجا تاکہ اسلام قبول کروں۔ جب اسلام قبول کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے عراق کی حکومت تجھے دے دی، اب ہم نے عراق کا تجھے بادشاہ بنا دیا، وہاں کی حکومت سلطنت تم کو دے دی۔ تو جواب دیا کہ مجھے ملک درکار نہیں، مطلب اب مجھے ملک کا کوئی کام نہیں، بلکہ ملک عراق کا کوئی ویران گاؤں دو جو میری وجہ معاش کے لیے کافی ہو، یعنی میرے گزر بسر کے لیے ایسا گاؤں دے دو جو ویران ہو، بس میں وہاں جی سکوں، رہ سکوں۔ آپ نے منظور فرما کر اپنے آدمیوں کو عراق میں بھیجا۔ آخر بڑی تفتیش کے بعد بھی کوئی ویران گاؤں نظر نہ آیا۔ جب بادشاہ کو کہا گیا تو اس نے کہا کہ میرا اس سے یہ مطلب ہے کہ میں نے ملک عراق ایسی حالت میں دیا ہے کہ اس میں ایک گاؤں بھی غیر آباد نہیں، اس میں ایک گاؤں بھی غیر آباد نہیں، سارے گاؤں آباد ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی گاؤں ویران ہوگا تو اس کا جواب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روبرو دینا ہوگا، نہ کہ مجھے، یعنی اب یہ سارے معاملات آپ کے حوالے کرتا ہوں کیونکہ اب مجھے یہاں کی سلطنت بادشاہت نہیں چاہیے۔ پھر آپ دیدہ ہو کر فرمایا، یعنی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ وہ بادشاہ کیسا ہی عقل مند اور دانا تھا۔ پھر فرمایا کہ میں نے شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ لوگ اس وقت اس میں فقر کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی جو فقر کا جو نام ہوتا ہے، محتاجی کا جو نام ہوتا ہے، اس کے مستحق ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، جبکہ ان کے بائیں طرف کا فرشتہ 8 سال تک کچھ نہ لکھے، ان کے بائیں طرف کا فرشتہ 8 سال تک کچھ نہ لکھے، یعنی جو فرشتہ گناہ لکھنے کے لیے متعین کیا گیا ہے، طے کیا گیا ہے، وہ 8 سال تک کچھ نہ لکھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عارف ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں لیتے۔ پھر فرمایا کہ جس عارف میں تقویٰ ہے وہ گداگری کر کے محض حرام کھاتا ہے، یعنی یہ بھیک مانگ کر جو ہے اس طریقے سے بہت سے لوگ جو ہے حرام کھاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک روز میں نے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا کہ طریقت محبت کے پیر سے پوچھا گیا کہ محبت کا ثمرہ کیا ہے، محبت کا جو راستہ ہے، محبت کی جو طریقت والا جو معاملہ ہے، تو اس کے شیخ سے پوچھا گیا، پیر سے پوچھا گیا کہ محبت کا ثمرہ کیا ہے۔ فرمایا محبت کا ثمرہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے سرور اور اشتیاق اس قدر ظاہر ہو، یعنی اللہ رب العالمین سے خوشی اور اس کا شوق اس قدر ظاہر ہو جتنا اسے اپنے سے روا رکھے۔ لیکن جسے خود اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے تو بہشت میں اس کے لقاء کا خواہش مند ہوتا ہے، اللہ جس کو محبوب رکھتا ہے جنت میں اس کی ملاقات کا وہ آرزو مند ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے۔ پھر خواجہ معین الدین عوام اللہ تقواہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اہل محبت اور اہل سلوک اس بات میں ملتے جلتے ہیں کہ دونوں مطیع ہوتے ہیں، اس ڈر کے مارے کہ کہیں دور نہ کر دیے جائیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے کتاب محبت میں اپنے استاد مولانا شرف الدین جو صاحب شرع اسلام تھے ان کے ہاتھ لکھا دیکھا، جو مطلب شریعت کے پابند تھے، اور ان کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کا لکھا میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ باوجود اس قدر طاعت اور ریاضت کے جو تو کرتا ہے اور آگے بھیج چکا ہے، اس قدر کیوں ڈرتا ہے؟ یعنی خواجہ شبلی سے پوچھا گیا کہ تم اتنی عبادت کرتے ہو، اتنی ریاضت کرتے ہو، اور بہت سی چیزیں تو تم پہلے بھیج چکے ہو، اس کے باوجود اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ فرمایا دو چیزوں کے خوف سے۔ اول یہ کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تو میرے لائق نہیں اور مجھے اپنے پروردگار سے دور نہ کر دے،
دوسرے جس چیز کا مجھے ڈر ہے کہ اگر موت کے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گا تو سمجھوں گا کہ میں نے کچھ کام کیا ہے، ورنہ سمجھوں گا کہ سارے اعمال اور طاعت کو ضائع کیا، سارے اعمال کو اور عبادت کو میں نے ضائع کر دیا، میں یہ سمجھوں گا۔ بعد از آن یعنی اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے محبت کے بارے میں سوال کیا کہ بدبختی کی علامت کیا ہے، بدبختی کی کیا علامت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کہ نافرمانی کریں، یہ بدبختی کی علامت ہے، اور قبولیت کی امید رکھے، نافرمانی کر کے قبولیت کی امید رکھے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ پھر پوچھا کہ عارفوں میں اصلی بات کون سی ہوتی ہے؟ عارفوں میں اصلی بات کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا ہمیشہ خاموش رہنا اور غم و اندوہ میں یعنی غم اور تکلیف کے اندر رہنا، کیونکہ اسی سے عارفوں کی فضیلت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جہان میں سب سے عزیز تین چیزیں، سب سے زیادہ پیاری دنیا میں تین چیزیں ہیں۔ اول عالم جو اپنے علم سے بات کہے، دوسرا غیر طمع شخص یعنی ایسا شخص جس کو لالچ نہ ہو، تیسرا وہ عارف جو ہمیشہ دوست کی صفت کرے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ککری مسجد کا نام ہے، تو وہاں پر اس مسجد کے اندر ماں اصحاب طریقت بیٹھے تھے، یعنی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور آپ کے ساتھ اصحاب طریقت یہ بھی بیٹھے تھے، اور بات محبت کے بارے میں ہو رہی تھی۔ ایک صوفی نے سوال کیا کہ صوفی اور عارف کسے کہتے ہیں؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ صوفی اور عارف وہ ہیں جن کے دل کدورت بشریت سے آزاد ہو۔ صوفی اور عارف وہ ہیں کہ جن کے دل انسانی جو کدورت ہوتی ہے، دل کے اندر جو میلا پن ہوتا ہے، اس سے آزاد ہو، اور دنیا اور حب دنیا سے صاف، دنیا اور دنیا کی چاہت سے صاف۔ جب ان میں یہ اوصاف پائے جائیں گے تو وہ اعلیٰ درجہ پائیں گے، بلند درجہ پائیں گے، اور تمام مخلوقات سے برگزیدہ کہلائیں گے، یعنی تمام مخلوقات سے بالکل بزرگ و برتر کہلائیں گے، اور غیر دوست سے دور بھاگیں گے۔ پھر وہ مالک ہو جائیں گے نہ کہ مملوک۔ پھر فرمایا یعنی مالک کی جو ضد ہوتی ہے وہ مملوک ہوتی ہے کہ جس کو ملکیت بنا لیا گیا۔ پھر فرمایا کہ تصوف رسوم ہے نہ کہ علوم۔ تصوف جو ہے چند عادتوں کا نام ہے، چند چیزوں کے جان لینے کا نام تصوف نہیں ہے، اور یہ اہل محبت کے انفاس میں ہوتی ہے، اہل محبت کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ مشائخ طبقات کا اخلاق یہی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اس واسطے کہ خلق سے باہر نکلنا نہ رسوم سے حاصل ہوتا ہے نہ علوم سے، مخلوق سے باہر نکلنا یہ عادتوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا اور علوم سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ عارف دنیا کا دشمن ہوتا ہے اور مولا کا دوست۔ عارف جو ہے دنیا کا دشمن اور مولا کا دوست ہوتا ہے، چونکہ وہ دنیا سے بیزار ہوتا ہے اور غل و واش اور غل و عش اور حسد وغیرہ کی اسے خبر نہیں ہوتی، یعنی جلن وغیرہ کی اسے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ بعد از آن پوچھا یعنی اس کے بعد پوچھا کہ عارف کیوں زیادہ روتے رہتے ہیں؟ فرمایا ہاں اس وقت تک روتا رہتا ہے جب تک راہ میں ہوتا ہے، راستے میں ہوتا ہے، لیکن جب حقائق قرب کو پہنچ جاتا ہے اور اسے وصال حاصل ہوتا ہے تو رونا بس ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے عاشق بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی نے خاموش کر رکھا ہے کہ انہیں عالم موجودات کی کسی چیز کی خبر نہیں۔ بعد از آن فرمایا یعنی اس کے بعد فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دوستی قرار پکڑتی ہے، اللہ عز و جل کی دوستی ٹھہر جاتی ہے، قرار پاتی ہے، تو اسے واجب ہے کہ دونوں جہاں کی خبر رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو عاشق صادق نہیں، وہ سچا عاشق نہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آنکھیں بند کیے ہوئے
جھوپڑے سے باہر آئے۔ ایک درویش حاضر خدمت تھا، اس نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں بند کیے ہوئے جھوپڑی سے باہر جب آئے تو درویش نے پوچھ لیا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا 45 سال سے 45 ایئرس سے میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، 45 سال سے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ دیکھوں، اس واسطے کہ یہ محبت نہیں کہ دوستی تو اللہ تعالیٰ سے کروں اور دیکھوں غیر کی طرف۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک بزرگ سے میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اولیاء کے اعمال کا مطالعہ کرو، ان کے آزاد ہونے کا سبب یہ ہوگا کہ اس نے اختیار کے پیچھے غیر کے دخل کو روا رکھا، اختیار کے پیچھے غیر کے دخل کو، غیر کے دخل اندازی کو روا رکھا، جائز رکھا۔ اولیاء وہ ہیں جنہیں کسی کام میں اس کے سوا چین نہیں آتا، یعنی بس ان کو اللہ کی ذات کی معرفت میں ہی چین آتا ہے، سکون آتا ہے، اور اس کی طرف متوجہ ہونے میں ہی چین آتا ہے، سکون آتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی چیزوں میں ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اپنی محبت اس پر غالب کرتا ہے۔ دوسری مرتبہ جب آدمی کی یہ حالت ہوتی ہے تو دوست اسے فردانیت کی سرائے میں لاتا ہے تاکہ باقی رہے، یعنی دوست جو ہے اسے تنہائی کی سرائے میں لاتا ہے تاکہ باقی رہے۔ پھر فرمایا کہ جب عارف حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے تعلق ہو جاتا ہے تو منزل قرب میں ساکن ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد یعنی وہ قرب کی منزل میں ٹھہر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کہاں تھا، کیا چاہتا ہے، تو وہ اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ کی بابت، یعنی افمن شرح اللہ صدرہ، یہ اس آیت کے بارے میں، آیت کے اس جز کے بارے میں پوچھے کہ کیا ہے، تو کیا کہنا چاہیے کہ جب عارف کی نگاہ عالم وحدانیت اور جلال ربوبیت پر پڑتی ہے تو نابینا ہو جاتا ہے۔ جب عارف کی نظر خدا کی وحدانیت کے عالم اور خدا کی ربوبیت کے جلال پر پڑتی ہے تو وہ نابینا ہو جاتا ہے، اسے نظر نہیں آتا تاکہ غیر کی طرف نہ دیکھ سکے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بخارا میں بطور مسافر کے وارد تھا، یعنی مسافر بن کر میں بخارا میں اترا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک شخص کو دیکھا جو از حد یاد الہی میں مشغول تھا، بہت زیادہ خدا کی یاد میں مگن تھا لیکن نابینا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کب سے نابینا ہوئے ہو؟ فرمایا جب میرا کام کمالیت کو پہنچ گیا، جب میرا کام کمالیت کو پہنچ گیا اور وحدانیت اور جلال اور عظمت پر نگاہ پڑنی شروع ہوئی تو ایک روز بیٹھے بیٹھے میری نگاہ ایک غیر پر جا پڑی۔ غیب سے آواز آئی، اے مدعی، دعویٰ تو تو ہماری محبت کا کرتا ہے، اور دیکھے غیر کی طرف۔ جب یہ آواز سنی تو ایسا شرمندہ ہوا کہ بات نہیں ہو سکتی تھی۔ بارگاہ الہی میں دعا کی کہ جو آنکھ دوست کے سوا کسی غیر کو دیکھے وہ اندھی ہو جائے، دوست کے علاوہ کسی اور کو دیکھے وہ اندھی ہو جائے۔ ابھی یہ بات اچھی طرح نہ کہنے پایا تھا کہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا کہ نماز ادا کرے، یعنی قیام کرے، دل صحبت میں لگا اور جان نے منزل قرب میں آرام کیا اور سر وصل کو پہنچا۔ آدمیوں کو پیدا کرنے میں یہی مصلحت تھی۔ پھر فرمایا کہ ایک بزرگ صاحب طریقت جب سر سجدے میں رکھتے تو یہ دعا کرتے کہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھا، یعنی قیامت کے دن مجھے اس حالت میں اٹھانا کہ میری دونوں آنکھوں کی روشنی جا چکی ہو۔ سبب پوچھا تو کہا کہ جو شخص دوست کو دیکھتا ہے مناسب نہیں کہ قیامت کے دن غیر کو دیکھے، یعنی دوست کے علاوہ کسی اور کو دیکھے۔
بعد ازاں یعنی اس کے بعد درویشی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ درویشی اس بات کا نام ہے کہ جو آئے اسے محروم نہ کیا جائے، اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلایا جائے، اگر ننگا ہے تو نفیس یعنی عمدہ کپڑا پہنایا جائے، بہرحال اسے خالی نہیں جانے دینا چاہیے، اس کا حال پوچھ کر دلجوئی ضرور کرنی چاہیے۔ بعد ازاں فرمایا یعنی اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ عثمان ہارونی اور ایک اور درویش سفر کر رہے تھے۔ ہم نے شیخ بہاؤالدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کو از حد بزرگ مرد پایا، یعنی بہت زیادہ ان کو بزرگی کی حالت میں پایا۔ آپ کی خانقاہ میں یہ دستور تھا، یہ طریقہ تھا کہ جو آتا خالی نہ جاتا، اگر ننگا ہوتا تو نفیس کپڑے، اچھے کپڑے اسے دیے جاتے، ابھی دے نہ چکتے کہ غیب سے ویسے ہی اور آ جاتے، یعنی ابھی ادھر اس کو دیتے بھی نہ تھے کہ غیب سے ویسے ہی دوسرے کپڑے اور آ جاتے تھے۔ الغرض چند روز آپ کی خدمت میں گزارے۔ آپ کی پہلی نصیحت یہ تھی کہ جو کچھ ملے اسے راہ خدا میں صرف کرنا چاہیے، خدا کی راہ میں لگا دینا چاہیے، کہ ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے دوستی حاصل ہو۔ پھر فرمایا اے درویش، جسے نعمت حاصل ہوئی اسی سے ہوئی۔ پھر ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک درویش ادحز فقیر تھا، بہت زیادہ فقیر تھا، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی چیز بطور فتوح آ جاتی، یعنی اگر کوئی چیز فتح کے طور پر یا کامیابی کے طور پر آ جاتی تو درویشوں کو بانٹ دیتا اور خود گھر میں گزارا کرتا۔ چنانچہ ایک مرد درویش صاحب ولایت اس کے پاس آئے اور اس سے پانی مانگا۔ درویش اندر سے جو کی 2 روٹیاں اور پانی کا کوزہ لے کر آیا، پانی کا پیالہ لے کر آیا، کیونکہ وہ بھوکے تھے۔ روٹی کھا کر پانی پیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر باہم یعنی آپس میں کہنے لگے کہ درویش نے تو اپنا کام کیا ہے، ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ اسے دنیا دینی چاہیے، دوسرے نے کہا کہ یہ دنیا کے سبب گمراہی میں پڑ جائے گا۔ جواب دیا کہ درویش بخشنے والے ہوتے ہیں، دنیا آخرت کے بدلے دی۔ دعا کر کے چلے گئے۔ پھر وہ درویش ایسا کامل حال ہوا، یعنی اس کا حال ایسے کمال کو پہنچا کہ ہر روز اس کے باورچی خانے میں 1000 من طعام موجود ہوتا، 1000 من کھانا موجود ہوتا جو خلق خدا کو کھلاتا۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد فرمایا کہ راہ محبت میں عاشق وہ ہوتا ہے جو دونوں جہاں سے دل اٹھا لے۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ محبت کے 4 معنی ہیں۔ پہلے ذکر خدا میں دل و جان سے خوش رہنا، دوسرے ذکر حق کو بڑا جاننا، خدا کے ذکر کو سب سے بڑا جاننا، تیسرے قطع تعلق کرنا یعنی خدا کے علاوہ ہر شے سے تعلق توڑ لینا، چوتھے اپنی اور جو اس کے سوا ہے سب کی حالت پر رونا، جیسا کہ کلام مجید میں آیا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ۔ اور محبتوں کی صفت یہ ہے کہ ان کی محبت پر یہ معنی ایثار ہوں۔ بعد ازاں اس کے بعد 4 منزلیں محبت، علم، حیا اور تعظیم کی طے کرے۔ پھر فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہے کہ والد اور خویش اور اقربا یعنی اس کے والد اور اس کے اپنے اور قرابت دار سے قطع تعلق کر کے خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرے۔ بس محب وہ شخص ہے، محبت کرنے والا وہ شخص ہے جو کہ کلام الہی کے حکم پر چلے اور دوستی حق میں صادق ہو، خدا کی دوستی میں بالکل سچا ہو۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ عاشقوں کا ایثار عاشقی، بے نیازی اور محبوں کا ایثار آرزو کا نہ کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عارف کون ہے؟ فرمایا جو دنیا سے روگردانی کرے، دنیا سے منہ موڑ لے اور جو کچھ اس کے پاس ہو راہ خدا میں صرف کرے، خرچ کرے، خدا کی راہ میں لگا دے، خدا کے راستے میں لگا دے۔ پھر فرمایا کہ عارفوں کی خصلت
محبت میں اخلاص کرنا ہے، محبت کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، سچائی ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جہان میں، دنیا میں سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ درویش کے ساتھ مل کر بیٹھے اور جو کچھ دل میں ہو ایک دوسرے سے بیان کرے اور صاف صاف کہہ دے۔ اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ درویش سے جدا رہے، درویش جو ہے درویش سے الگ رہے، یہ سب سے بری چیز ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو معرفت سے خالی ہے۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ دوستی، اللہ تعالیٰ کی دوستی اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ دشمن جانتا ہے ان سے دشمنی کی جائے، مثلا دنیا اور نفس۔ مثال کے طور پر دنیا اور نفس کو اللہ تعالیٰ دشمن جانتا ہے تو اس سے ہم بھی دشمنی رکھیں۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ عارف محبت میں کب کامل ہوتا ہے، مکمل کب ہوتا ہے؟ اس وقت جب کہ گفتگو بیچ سے اٹھ جائے، ایسا ہو جائے کہ یا دوست رہے یا وہ۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ عارفوں میں صادق وہ ہے، سچا وہ ہے کہ جس کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی کی ملکیت میں ہو، یعنی بس وہ اللہ کا ہو، اللہ اس کا ہو۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ محبت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک پرندہ آ کر آپ کے سر پر بیٹھا، کچھ مرتبہ چونچ مار کر ہاتھ پر بیٹھا، پھر بغل میں، پھر زمین پر، چند مرتبہ چونچ ماری، چونچ سے خون جاری ہوا، پھر گر کر جان دے دی۔ جب خواجہ صاحب یہ فائدے کی باتیں مکمل کر چکے تو میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ 10ویں مجلس الحمدللہ مکمل ہوئی۔ 11ویں مجلس کا آغاز ہے بدھ کے روز یعنی چہارشنبے کے دن۔ پائی بوسی کی دولت نصیب ہوئی، قدم کو چومنے کی دولت نصیب ہوئی۔ مولانا بہاؤالدین صاحب تفسیر شیخ احد کرمانی اور چند اور درویش حاضر خدمت تھے۔ بات عارفوں کے توکل کے بارے میں، عارفوں کے بھروسہ کرنے کے بارے میں شروع ہوئی، توکل کے بارے میں شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا عارفوں کا توکل یہ ہے کہ ان کا توکل سوائے خدا کے کسی پر نہ ہو، یعنی ان کا بھروسہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر نہ ہو اور نہ کسی چیز کی طرف توجہ کرے۔ پھر فرمایا کہ متوکل حقیقت میں وہ ہے جو خلقت کی مدد یعنی لوگوں کی مدد اور تکلیف کی حکایت اور شکایت نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہا کہ کیا تجھے کچھ ضرورت ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم کو کچھ ضرورت ہے؟ فرمایا کہ تجھ سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم سے نہیں، اس واسطے کہ اپنے آپ نفس سے غائب تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے باطنی حضور حاصل تھا۔ اپنے آپ جو ہے اپنے نفس سے تو غائب تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے باطنی طور پر، اندرونی طور پر حضور حاصل تھا، موجود تھے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اہل توکل پر تجلیات شوق میں ایک ایسا وقت آتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں ان پر تجلیات شوق میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اگر اس وقت انہیں ذرہ ذرہ کر دیا جائے، چور چور کر دیا جائے یا تلوار سے زخمی کیا جائے یا کسی اور طرح رنج و الم پہنچایا جائے تو انہیں مطلق خبر نہیں ہوتی، یعنی بالکل خبر نہیں ہوتی۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ عارف کا توکل حق پر، خدا پر اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ عالم سکر میں متحیر رہتا ہے، بے ہوشی کے عالم میں وہ حیران رہتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عارف کون ہے؟ فرمایا جو 3 چیزیں علم، عمل اور خلوت سے قطع تعلق رکھے، تعلق توڑ لے علم سے، عمل سے، تنہائی سے۔ کہ جب عصا آدم کی آواز آئی، عصا آدم قرآن کی آیت کا ایک جز ہے، وعصا آدم ربہ فغوا، تو عصا آدم کی آواز آئی تو سونے اور چاندی کے سوا باقی سب چیزیں آدم علیہ السلام کی حالت پر روئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم کیوں نہیں روئے؟ عرض کی جو تیرا نافرما بردار ہے اس کی حالت پر ہم نہیں روئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے عزت و جلال کی قسم کہ تمہاری قیمت اور جو کچھ تم میں ہے ان پر ظاہر کروں گا اور اس کے فرزندوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔
کہ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سونا چاندی کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ جب محب مملکت کا دعویٰ کرے تو محبت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ اگر وہ مملکت کا، سلطنت کا دعویٰ کرے، محبت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ محبت وفا کا دعویٰ ہے، مع وصال اور حرمت باطل، یعنی وصال کے ساتھ ساتھ اور غلط چیزوں کی حرمت کو حرام دینا، یعنی فقر کا مشاہدہ۔ ایسا محب ہے فقر کو مشاہدے کے طور پر دیکھنا، جو فریضہ، ایسا محب ہے جو فریضہ نمازوں میں اپنے نفس کا اور سر کا خیال رکھے، اپنے نفس، کان اور سر کا خیال رکھے، یوں پڑھے، فرض نمازوں میں یا یوں کہہ دیجیے کہ نماز جیسے اہم فریضے میں اپنے نفس، کان اور سر کا خیال رکھے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ محبت کی رضا کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر ساتوں دوزخ مع عظمت و ہیبت ان کے دائیں ہاتھ پر رکھ دیے جائیں تو یہ نہ کہے کہ بائیں ہاتھ پر رکھ دو۔ اللہ اکبر! یعنی محبت میں وہ ایسے راضی ہوتے ہیں کہ اگر ساتوں دوزخ ان کی پوری ہیبت کے ساتھ اگر رکھ دی جائے ان کے ہاتھوں پر تو یہ نہ کہے کہ اس کو بائیں ہاتھ پر رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر رکھ دو، بلکہ جو حکم ہوا اس پر عمل کر لے۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو انسانوں پر فرض ہوئی وہ معرفت تھی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جیسا کہ بعض تفسیر کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، الا لیعرفون سے بھی اس کا ترجمہ کیا گیا کہ خدا کی معرفت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بعض چیزوں کو بعض چیزوں میں پوشیدہ کیا، کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں چھپا دیا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اسرار اولیاء کی محبت میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ جب محبتوں کو اپنے انوار زندہ کرے گا تو یعنی اللہ اپنے اعتبار سے جب محبتوں کو محبوں کو اپنے انوار زندہ کرے گا تو انہیں وہ رویت نصیب ہوگی جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ اللہ محبوں کو ایسا دیدار کرائے گا کیونکہ انہوں نے اپنا محبوب حق تعالیٰ کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسا دیدار عطا کرے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار عطا ہوا۔ چونکہ حق تعالیٰ بے زبان اور بے جان و بے مکان و بے جہت ہے، اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تعالیٰ کے اوصاف سے متصف ہوئے۔ تو پھر فرمایا کہ قیامت کے دن آمنا و صدقنا، یعنی ہم نے ایمان لایا اور ہم نے تصدیق کی، عاشقوں کو صادق محب بنا دے گا، سچا محب بنا دے گا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان عاشقوں میں سے کوئی عاشق محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن صادق اور ثابت نہ ہو، جمع ہوا نہ ہو، تو وہ شرمندہ ہوگا اور اپنا منہ محبوں میں نہیں دکھا سکے گا۔ پھر آواز آئے گی کہ یہ عاشق صادق نہ تھا، اسے عاشقوں سے نکال دو۔ بعد ازاں اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ اہل محبت وہ لوگ ہیں جو صرف دوست کی بات سنتے ہیں۔ الحدیث عن قلب ربی، یعنی عاشقوں کا دل صرف حق تعالیٰ کی بات سنتا ہے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد فرمایا کہ جب صاحب محبت مر جاتا ہے تو اسے جلدی بخش دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک درویش کو جنگل میں دیکھا کہ مر گیا اور ہنس رہا ہے۔ کہا کہ تو مر گیا ہے، کیوں ہنستا ہے؟ کہا محبت خدا کی مرضی ہی ایسی تھی، محبت خدا کی مرضی ہی ایسی تھی۔ بعد ازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ دل وہ ہے جو اپنے حال سے فانی ہو، یعنی اپنے حال کی اسے کچھ پرواہ نہ ہو، اور مشاہدہ دوست میں باقی ہو۔ اپنے حال سے تو فانی ہو لیکن دوست کے مشاہدے میں باقی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر غالب ہو اور اس کا اپنے آپ پر کچھ اعتبار نہ ہو اور عرش تک اسے قرار نہ ہو۔ فرمایا ایک روز مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی ملازمت کرنا کیسا ہے، ان کی خدمت کرنا کیسا ہے، ان کے ساتھ چمٹا رہنا کیسا ہے۔ فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی ملازمت کرتا ہے وہ ضرور واصل بن جاتا ہے، یعنی خدا سے مل جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا سے ملے ہوئے سے چمٹ گیا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ رابعہ بصری رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے، سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ فرمایا اپنے اوقات کو یاد الہی میں بسر کرنا، گزارنا۔ جو شخص بزرگی کا دعویٰ کرے اور اس میں مراد پائی جاوے تو سمجھو کہ وہ جھوٹا ہے۔ دعوی محبت میں مرد وہ شخص ہے جو اپنی مراد سے درگزر کرے، یعنی اپنی مراد کا کچھ خیال نہ کرے اور مراد حق اختیار کرے، خدا کی مرضی کو اختیار کرے، اپنی مرضی کو اختیار نہ کرے، اپنی مرضی کی پرواہ بھی نہ کرے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا دوست کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ اسے دوست کہے تو بندگی کا جواب کہے، اس واسطے کہ اہل محبت کا نام نہ ہوتا، اہل محبت کا نہ نام ہوتا ہے، نہ جواب، نہ رسم۔ پھر فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا کہ اہل عشق دوست کے علاوہ غیر کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، اس واسطے کہ جو بغیر دوست کے خوش ہوتا ہے تو اسے ہر قسم کا اندوہ، ہر قسم کا غم لاحق ہوتا ہے۔ دوست کی خدمت سے انس نہیں، دوست کی خدمت سے مانوسیت نہیں، اسے جو سب سے وحشت آتی ہے، ویرانیت لگتی ہے۔ جو دوست دل نہیں لگاتا وہ ہیچ در ہیچ ہے۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ عارف وہ شخص ہے جو صبح اٹھے تو رات کے بارے میں اسے کچھ یاد نہ ہو، یعنی بس اللہ اللہ میں لگا ہو۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد خواجہ صاحب ادام اللہ تقواہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، بالکل آپ نے جو ہے آنکھیں اشکبار ہو کر کہنے لگے کہ اے غافل، اس سفر کے لیے توشہ تیار کر، اس سفر کے لیے توشہ تیار کر جو تجھے درپیش ہے، یعنی موت۔ تمہارے سامنے جو سفر ہے اس کے لیے توشہ تیار کرو۔ جیسے آدمی دنیا میں سفر کرتا ہے تو راستے کا کھانا وغیرہ ساتھ لیتا ہے، تو اسی طرح موت کا بھی توشہ تیار کرنا چاہیے۔ بعد موت کا جو سفر ہے اس کے لیے توشہ تیار کرنا چاہیے۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ اہل محبت کا وہ گروہ ہے کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی آڑ نہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ محبت میں عارف وہ شخص ہے جسے کوئی شے یعنی کوئی چیز عجیب معلوم نہ ہو، کیونکہ تسلیم دعویٰ یعنی دعوے کو قبول کر لینا، مان لینا صرف ایک چیز میں نہیں ہوتا، جبکہ ہاتھ سے دیا جا چکے، یعنی ہاتھ سے دیے جانے کے بعد پھر فرمایا کہ سب سے عمدہ وقت وہ ہے جبکہ دل میں کوئی وسوسہ اور خیال نہ ہو اور لوگوں سے رہائی حاصل ہو، لوگوں سے چھٹکارا حاصل ہو۔ پھر فرمایا جسے محبت دی گئی اسے فقر اور وحشت دی گئی، اسے محتاجی اور ویرانیت دی گئی، وحشت دی گئی، تاکہ دنیا پر فریفتہ نہ ہو جائے، دنیا پر عاشق نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ عارف کہتے ہیں کہ یقین بمنزلہ نور ہے، یقین جو ہے نور کے مرتبے میں، جس سے انسان جو ہے منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ پھر وہ محبوں یعنی محبت کرنے والوں اور متقیوں یعنی پرہیزگاروں کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ آدمی کی اصل پانی اور خاک سے ہے، یعنی مٹی سے ہے، جس پر پانی غالب ہے۔ اگر وہ لطیف و ریاضت سے جمال کے دیکھنے میں خود پسندی سے کام لے، یعنی جو لطائف وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں صوفیہ کی زبان میں، اہل طریقت کی زبان میں، اور اسی طریقے سے جو ریاضتیں وغیرہ ہوتی ہے، عبادات ہوتی ہے، تو اس سے جمال کے دیکھنے میں خود پسندی سے کام لے تو وہ مقصود حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جس پر خاک غالب ہو تو سختی کے وقت وہ نیک پایا جاتا ہے تاکہ کسی کام کے لائق ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بادل پیدا کرنا چاہا کہ ہر قسم کا رنگ ہو اور ہر قسم کا مزہ، جب رنگوں کو ملایا تو اس سے پانی کا رنگ بنا، اور جب سب مزوں کو ملایا تو پانی کا یعنی پانی کی طرح ذائقہ ہو گیا، مزہ ہو گیا،
اس کے پینے سے زندگی تو پاتے ہیں لیکن اس کی لذت کی خبر نہیں۔ ہر ایک چیز پانی کے سبب زندہ ہے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد ایک درویش نے جو حاضر خدمت تھا پوچھا کہ مجنون کون تھا؟ فرمایا وہ جو آغاز عشق میں ناچیز ہو جائے۔ مجنون کو کسے کہتے ہیں؟ جو عشق کی ابتدا میں ہی اپنے آپ کو کھو دے، بالکل کچھ نہ، اپنے آپ کو کچھ تصور نہ کرے اور دوسرے اور تیسرے درجے میں گم ہو جائے۔ پوچھا فنا و بقا کیا ہے؟ فرمایا بقا بقائے حق ہے، خدا کی بقا ہے، اور فنا فنائے نفس ہے، یعنی اپنے نفس کو فنا کر دینا۔ پوچھا تجرید کیا ہے؟ یعنی علیحدگی جس کو کہتے ہیں۔ فرمایا صفات محبوب کا ذہن نشین کرنا۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کے لیے کان اور آنکھ بن جاتا ہوں۔ پھر فرمایا میں نے ملتان میں ایک بزرگ سے سنا کہ اہل محبت کی توبہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ اول ندامت یعنی شرمندگی، دوم گناہوں کا چھوڑ دینا، سوم اپنے تئیں ظلم و جھگڑے سے پاک رکھنا، یعنی اپنے آپ کو ظلم اور جھگڑے سے پاک رکھنا۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ علم ایسی چیز ہے جو محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے، معرفت اس کی ایک جز ہے۔ معرفت جو ہے علم کا ایک جز ہے، پس خدا کہاں ہے اور بندہ کہاں؟ علم خدا ہی کو ہے، معرفت دونوں کی۔ پھر فرمایا جب تک عارف کے لیے سر خالص نہیں ہوتے، یعنی خالص راز و نیاز نہیں ہوتے، اس کا کوئی فعل صاف نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ فعل یعنی کام، اس کا کوئی کام صاف نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا جس کو تو دوست رکھے گا اس کے سر پر بلا برسائے گا۔ پھر فرمایا توبتاً نصوح میں 3 باتیں ہیں، سچی توبہ میں 3 باتیں۔ اول کم کھانا، پہلی چیز ہے کم کھانا روزے کے لیے، دوسرے کم سونا طاعت کے لیے، یعنی روزہ رکھنے کے لیے کم کھانا، اور دوسرے یہ کہ عبادت کے لیے کم سونا، تیسرے کم بولنا دعا کے لیے، تاکہ دعا کے لیے وہی بولنے کے جو کلمات ہے اور جو بولنے میں وقت گزر رہا ہے وہ دعا کے لیے خالی کر دے، کم بولے۔ پہلے سے خوف، دوسرے اور تیسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ کم کھانے سے جو ہے خوف پیدا ہوتا ہے، اور کم سونے سے اور کم بولنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بس خوف کے ضمن میں گناہ کی ترک ہے۔ خوف جب آتا ہے تو آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ آگ سے نجات حاصل ہو، اور رجا یعنی امید کے ضمن میں طاعت کرتا ہے۔ تو جب محبت پیدا ہوتی ہے تو آدمی اطاعت کرتا ہے تاکہ بہشت میں مقام حاصل کر سکے، جنت میں مقام حاصل کر سکے، اور ابدی زندگی حاصل کر سکے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ اور محبت کے ضمن میں فکروں کا اجتہاد کرنا ہے، یعنی اپنی سوچ اور فکر کا اجتہاد کرنا ہے تاکہ رضائے حق حاصل ہو، خدا کی رضا حاصل ہو۔ فرمایا محبت میں عارف وہ ہے جو ذکر کے سوا کسی کو دوست نہ رکھے۔ محبت میں عارف وہ ہے جو ذکر کے علاوہ کسی کو دوست نہ رکھے۔ جب خواجہ صاحب یہ بیان کر چکے تو آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اب میں وہاں کا سفر کرتا ہوں جہاں میرا مدفن ہوگا، یعنی میرے دفن کی جگہ ہوگی، یعنی اجمیر جاتا ہوں۔ ان دنوں اجمیر ہندوؤں سے بھرپور تھا اور مسلمانی وہاں پر کچھ ایسی ترقی پر نہ تھی، یعنی اسلام کی وہاں کوئی ترقی نہ تھی بلکہ ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام مبارک وہاں پہنچا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو اس قدر اسلام ظاہر ہوا جس کی کوئی حد نہیں۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ رب العزت کا اس پر شکر ہے۔ 11ویں مجلس الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی۔ اب 12ویں مجلس کا آغاز ہے۔ جمعرات کے روز قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور یہ آخری مجلس تھی۔ اجمیر کی جامع مسجد میں درویش عزیز اہل صفا اور مرید حاضر خدمت تھے۔ تو اجمیر کی جامع مسجد میں بہت سے درویش تھے، بہت سے مرید حاضر خدمت تھے۔ بات ملک الموت کے بارے میں شروع ہوئی، موت کا جو فرشتہ ہے اس کے بارے میں بات چیت شروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ بغیر ملک الموت کے دنیا کی قیمت جو بھر بھی نہیں، بغیر ملک الموت کے دنیا کی قیمت جو کے برابر بھی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ حدیث میں ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب،
یعنی موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے یا دوست کو دوست سے ملاقات کراتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوست وہ ہے جو دل سے یاد کرے، دوست وہ ہے جو دل سے یاد کرے، کیونکہ دل یار کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ دل جو ہے کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ یار کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، خاص کر اس واسطے کہ عرش کے گرد طواف کریں، عرش کے آس پاس چکر لگائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے بندے جب میرا ذکر تجھ پر غالب آ جائے گا تو میں تیرا عاشق ہو جاؤں گا، یعنی تیرا محب ہو جاؤں گا، تجھ سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا جب میرا ذکر تجھ پر غالب آ جائے، میری یاد تجھ پر غالب آ جائے۔ پھر فرمایا کہ عارف آفتاب کی طرح ہوتا ہے، عارف جو ہے سورج کی طرح ہوتا ہے جو سارے جہان کو روشنی بخشتا ہے، جس کی روشنی سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ فوائد ختم کر چکے تو آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ ہمیں اس جگہ لایا گیا ہے کہ ہمارا مدفن یہاں ہوگا، ہمیں اس جگہ لایا گیا ہے کہ ہمارا مدفن یعنی ہمارا دفن کی جگہ یہیں ہوگی۔ ہم چندی روز میں اس جہان سے سفر کر جائیں گے، دنیا سے ہم کوچ کر جائیں گے، کچھ دنوں میں چلے جائیں گے دنیا سے۔ شیخ علی نجری رحمۃ اللہ علیہ حاضر تھے، انہیں حکم ہوا مثال لکھو اور شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دینا، ایک مثال لکھو اور وہ مثال شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دینا تاکہ دہلی آ جائیں، کیونکہ خلافت ہم نے انہیں دی ہے اور وہی ان کا مقام ہے، خلافت انہی کا مقام ہے بعد ازاں۔ اس کے بعد جب مثال ختم ہوئی تو مجھے دی، میں آداب بجا لایا، یعنی آداب کی میں نے رعایت کی، آداب کو میں نے پورا کیا، عمل کیا۔ حکم ہوا کہ نزدیک آؤ، پاس آؤ۔ جب میں نزدیک گیا، پاس گیا تو دستار اور کلاہ میرے سر پر رکھی، یعنی دستار امامہ اور ٹوپی وغیرہ میرے سر پر رکھی، اور شیخ عثمان یعنی کل ملا کر بات یہ ہے کہ خلافت کا تاج میرے سر پر رکھ دیا، اور شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا عصا جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا تھا وہ عصا دیا، اور زرہ مجھے پہنائی، جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ بھی عطا کیا، اور قرآن شریف اور مصلی بھی عنایت کیا، اور فرمایا کہ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے خواجگان چشت کو بطور امانت ملی ہے، یعنی امانت کے طور پر ملی ہے، ہم نے تجھے دے کر روانہ کیا ہے، جس طرح انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے تم آگے پہنچا دینا، یہ امانت جس طرح ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچائی تم بھی اسے آگے پہنچا دینا، اور نیز یعنی ساتھ ہی اس کا حق ادا کرنا، تاکہ قیامت کے دن ہم خواجگان کے روبرو، تمام خواجاؤں کے روبرو سامنے ان کے شرمندہ نہ ہوئے۔ میں آداب بجا لایا، اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو گانا ادا کر کے فرمایا، یعنی 2 رکعت نماز ادا کر کے فرمایا کہ جا تجھے خدا کو سونپا، تجھے خدا کے حوالے کیا اور تجھے منزل گاہ تک عزت سے پہنچایا، یعنی جیسی امانت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچائی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء تک اس امانت کو پہنچا دیا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ 4 چیزیں نہایت نفیس گوہر ہیں، 4 چیزیں نہایت بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہیں۔ اول وہ درویش جو اپنے تئیں دولت مند ظاہر کرے، یعنی خود کو دولت مند ظاہر کرے، ایک وہ درویش۔ دوسرے وہ بھوکا جو اپنے تئیں پیٹ بھرا ظاہر کرے، یعنی اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تیسرے غمناک، یعنی ایسا غمگین آدمی جو اپنے تئیں خوش ظاہر کرے، اپنے آپ کو خوش ظاہر کرے۔ چوتھے جس سے دشمنی ہو اسے دوست دکھائی دیں۔ تو یہ 4 لوگ، 4 چیزیں بہت ہی عمدہ ہیں۔ ایک تو ایسا درویش عمدگی والے ہیں 4 لوگ، ایسا کہیے کہ ایک وہ درویش جو اپنے آپ کو دولت مند ظاہر کرے، دوسرے وہ بھوکا جو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ہوا ظاہر کرے، تیسرے وہ غمگین آدمی جو اپنے آپ کو خوش ظاہر کرے، چوتھے وہ آدمی کہ جس سے دشمنی ہو اسے دوست دکھائی دے، یعنی اس کو دوست ظاہر کرے۔ پھر فرمایا کہ اہل محبت کا مرتبہ ایسا ہے کہ اگر اس سے پوچھیں کہ تو نے رات کی نماز ادا کی تھی تو کہہ دے کہ مجھے فرصت نہیں،
ہم ملک الموت کے گردا گرد گھومتے ہیں، ہم ملک الموت کے آس پاس گھومتے ہیں، جہاں دہ جاتا ہے، جہاں دکھ جاتا ہے وہیں اسے پکڑتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں رہ جاتا ہے وہیں اسے پکڑتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فوائد بیان کر رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ قدم بوسی کر کے روانہ ہو جاؤں، قدم کو چوم کر میں روانہ ہو جاؤں، کیونکہ آپ روشن ضمیر تھے، یعنی دلوں کے حال کو جانتے تھے۔ فوراً معلوم کر لیا۔ فرمایا کہ نزدیک آ، یعنی میں نے دل میں یہ چاہا کہ میں قدم کو چوم کر روانہ ہو جاؤں، ابھی میں نے کہا بھی نہیں، آپ نے کہہ دیا کہ فوراً پاس میں آؤ۔ میں نے اٹھ کر سر قدموں پر رکھ دیا، فاتحہ پڑھ کر فرمایا کہ غم نہ کرو اور مردہ نہ بنو۔ میں آداب بجا لا کر واپس آیا۔ جب دہلی پہنچا تو تمام امام، جتنے ائمہ اور اہل اصفیاء میرے پاس آئے، دہلی آئے۔ 40 روز گزرے تھے۔ خبر پہنچی کہ خواجہ صاحب میرے روانہ ہونے کے بعد 20ویں روز اس دار فانی سے کوچ فرمائے گئے، یعنی میرے روانہ ہونے کے بعد 20ویں دن اس دنیا سے انتقال فرما گئے، کوچ فرما گئے۔ اسی رات دل خراب مصلی پر بیٹھ کر سو گیا، یعنی میرے دل کی حالت بڑی خراب تھی، مصلی پر بیٹھ کر سو گیا۔ دیکھا کہ خواجہ صاحب عرش کی زمین پر کھڑے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عرش کی زمین پر کھڑے ہیں۔ میں نے سر قدموں پر رکھ دیا اور احوال پوچھا، یعنی آپ کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اور کروبیوں اور ساکنان عرش کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جگہ عنایت کی ہے، میں یہیں رہوں گا۔ الحمدللہ علی ذالک، فقط اللہ رب العالمین کا اس بات پر شکر ادا کیا، اور یہ الحمدللہ ہماری کتاب دلیل العارفین بھی خدا کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں خواجگان چشت کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائیں، اور اللہ رب العالمین اگر ہمارے پڑھنے اور سننے کے اندر کسی قسم کی اگر غلطی، کوتاہی یا لغزش ہوئی ہو تو رب العالمین اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اور خواجگان چشت کے طفیل رب العالمین ہماری اس خطا کو معاف فرمائیں، اور ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس ادارے کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ادارے کے تمام افراد کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرمائیں، اور ان کی نسلوں کے اندر اللہ رب العالمین علماء، اتقیاء، اولیاء اور صلحاء اور حفاظ اور دین کے داعیوں کو پیدا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔